ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ جی ان دونوں کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کے سوال کا جواب لے کر۔ آج کا سوال ہے، ابھی آپ نے سنا حافظ ناظر صاحب سے کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے، یعنی دونوں کے پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ تو آپ ہماری اس کلپ سے بنے رہیں تاکہ اس کا جواب آپ کے سامنے آ جائے۔ سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ سنیے آپ، سنت مؤکدہ جس کا کرنا ضروری ہے، جو کام بھی سنت مؤکدہ اس کا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اس کے ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حضور اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، لیکن اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑ دینے پر بھی اللہ و رسول کا عتاب ہوگا۔ سنت مؤکدہ کی بات چل رہی، اتفاقی طور پر کبھی کبھی چھوڑ دینے پر بھی اللہ و رسول کا عتاب ہوگا، اور اس کو ہمیشہ ترک کرنے کی عادت بنانے والا مستحق عذاب جہنم ہوگا۔ جس نے سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لی وہ دوزخ کے عذاب کا مستحق ہے، یعنی اس کی چھوڑنے کی وجہ سے وہ عذاب جہنم میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور سنت مؤکدہ یہ واجب کے حکم ہے، یہ تو ہوگی اس کی تعریف۔ کسے کہتے ہیں؟ سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ تو سنت غیر مؤکدہ وہ سنت ہے جس کا کرنے والا ثواب پائے گا، جس کو کرنے والا ثواب پائے گا۔ اور حضور اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی بھی اس کو چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں کہ عذر کی وجہ سے چھوڑا ہو، بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑا بھی ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ سنت غیر مؤکدہ۔ اچھا، یہ سنت غیر مؤکدہ جو ہے، یہ سنت اہل شرع کی نظر میں ایسی مطلوب ہے کہ اس کے ترک کو ناپسند کیا گیا ہے، اس کے چھوڑنے کو کیا پسند کیا گیا؟ ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس کا چھوڑنے والا، اس کو نہ پڑھنے والا، اس کو نہ کرنے والا سنت غیر مؤکدہ کو، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر عتاب ہوگا اور نہ اس پر عذاب ہوگا۔ یعنی یہ سنت غیر مؤکدہ نفل کے حکم میں پڑھے گا تو ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا، بہت فضائل ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو عتاب و عذاب میں گرفتار نہیں ہوگا۔ یہ ہو گئی اس کی تعریف۔ جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں۔ اب 5 وقت کی نماز میں سنت مؤکدہ کون کون سی سنتیں ہیں، سنت غیر مؤکدہ کون کون سی سنتیں ہیں، تو آپ فجر کی نماز میں لیں، فجر کی 4 رکعت نماز، 2 فرض 2 سنت، تو اس میں جو 2 سنتیں ہیں سنت مؤکدہ ہیں، ان کا پڑھنا لازم ہے۔ اگر کوئی ان کو چھوڑے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اور چھوڑنے کی عادت بنا لے گا تو عذاب جہنم کا حقدار ہوگا۔ ظہر میں فرض سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، ظہر کی نماز میں پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت 2 نفل، تو 4 رکعت جو فرض سے پہلے سنتیں پڑھی سنت مؤکدہ ہیں، ان کا پڑھنا لازم ہے، اور فرض کے بعد جو 2 سنت پڑھی وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، ان کا پڑھنا بھی لازم ہے۔ عصر کی نماز میں جو فرض سے پہلے 4 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ عصر کی نماز 8 رکعت ہے، 4 سنت 4 فرض، تو فرض سے پہلے جو 4 سنت پڑھی ہم نے،
یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کا پڑھنا کا حکم یہ ہے کہ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نفل کے حکم میں، نفل کے مثل ہے۔ مغرب میں آ جائیے آپ، مغرب میں کیا رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ 7 رکعت پڑھی جاتی ہے، 3 رکعت فرض پڑھتی ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت سنت پڑھتی ہیں وہ سنت مؤکدہ ہے، ان کا بھی پڑھنا لازم ہے۔ اگر کوئی چھوڑے گا، چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ عشاء میں آ جائیے، عشاء کی 17 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، تو 4 رکعت پہلے سنت پڑھتی ہیں، تو فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی عشاء میں، یہ سنت غیر مؤکدہ۔ اور عشاء کے بعد 2 رکعت جو پڑھی فرض کے بعد وہ سنت مؤکدہ ہیں، 4 سنت پڑھ لی، 4 فرض پڑھ لی، اب 2 سنت پڑھی، پھر 2 نفل پڑھے، 3 وتر پڑھے، پھر 2 نفل پڑھے۔ حاصل کلام یہ ہوا آپ کے اس سوال کے جواب کا کہ 5 وقت کی نماز میں صرف عصر کی فرض سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور عشاء سے فرض سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ غیر مؤکدہ ہے۔ اب ان کے پڑھنے میں فرق کیا ہے یہ اور آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے جو 2 رکعت ہیں تو 2 رکعت کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں، اور 2 رکعت جتنی وہ سب سنت مؤکدہ ہی ہیں، لیکن سنت مؤکدہ 4 رکعت اور سنت غیر مؤکدہ 4 رکعت جو ان کے پڑھنے میں کچھ ڈفرینس ہے، ان کے پڑھنے میں کچھ فرق ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ آپ جب سنت مؤکدہ پڑھیں گے، مثلا آپ ظہر کی 4 سنت پڑھ رہے ہیں، تو آپ سنت مؤکدہ جب پڑھیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ سنت اور نفل نماز جو پڑھی جاتی ہے تو اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں بھروی، ہر رکعت بھروی پڑھتی ہے، نہیں الحمد کے بعد سورت ملاتے ہیں۔ لیکن اب اس کا طریقہ یہ ہے، جب سنت مؤکدہ آپ پڑھیں گے تو پہلی رکعت آپ نے پڑھی، دوسری رکعت میں آپ اتحیات کے لیے بیٹھیں گے، اس سے قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ جب آپ اتحیات کے لیے دوسری رکعت پر بیٹھے تو اب سنت مؤکدہ کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری رکعت پر آپ اتحیات کمپلیٹ کر کے، اتحیات پڑھتے ہی فوراً آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت میں آپ بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف سے شروع کریں گے، اب ثنا نہیں پڑھیں گے۔ یہ کس کا طریقہ ہوا؟ سنت مؤکدہ کا۔ جو ظہر کی آپ نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، یا جمعے کی نماز میں آپ جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھی، یا جمعے کے بعد میں نماز جمعہ جہاں ہے اس کے بعد میں آپ نے 4 رکعت سنت پڑھی، تو 4 رکعت سنت جب مؤکدہ پڑھیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تحیات پڑھ کر دوسرے رکعت ترنت آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ نے یہاں تاخیر کی اور آپ نے درود شریف بھی پڑھ دی تو آپ کا واجب چھوٹ جائے گا، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ واجب کے حکم ہے، تو اس پر واجب کا حکم ہے۔ اب سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں ثنا سبحانہ پڑھی، الحمد سورت ملائی، دوسری رکعت میں آپ نے الحمد پڑھی، سورت ملائی۔ اب آپ دوسری رکعت میں جب اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھے تو اتحیات پڑھنے کے بعد مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں۔ جیسے آپ عصر کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ دوسری رکعت پر اتحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں، اور آپ درود شریف پڑھنے کے بعد جب پھر سلام نہ پھریں، آپ تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو سنت مؤکدہ میں تو آپ الحمد سے شروع کر دیں گے، لیکن سنت غیر مؤکدہ میں بہتر ہے، افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ سبحانہ بھی پڑھیں، الحمد پڑھیں، یعنی پوری کمپلیٹ جس طرح سے شروع کی تھی نماز اس طرح سے شروع کریں، سبحانہ بھی پڑھیں گے، الحمد بھی پڑھیں گے، باقی نماز اسی طرح سے ادا کریں گے۔ تو کیا فرق آیا سمجھ میں آگے آپ پہ کہ سنت غیر مؤکدہ میں دوسری رکعت پر آپ اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے، اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے، تیسری رکعت جب شروع کریں گے تو ثنا سے شروع کریں گے، آپ سبحانہ بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ سنت غیر مؤکدہ نفل کے حکم میں ہے۔ کس کے مثل ہے؟ نفل کے مثل ہے، اور نفل نماز کا ہر قاعدہ اولا قاعدہ آخرہ کے مثل ہے، یعنی ہر قاعدہ یہ 2 رکعت الگ الگ کمپلیٹ نماز ہے، تو اس لیے ہر قاعدہ اولا جب قاعدہ آخرہ کے مثل ہے
تو قاعدہ آخرہ میں الحمد تحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے. اس لیے نفل کی مناسبت کی وجہ سے کیونکہ نفل کے حکم میں ہے تو اس لیے سنت غیر موقدہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ درود شریف کے بعد اتحیات کا درود شریف بھی پڑھیں, تیسری رکعت سبحانہ سے شروع کریں. یہ آپ کے بآسانی مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سنت موقدہ کیسے کہتے ہیں, غیر موقدہ کیسے کہتے ہیں, پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. کوئی بھی مسئلہ کسی اسلامی بھائی کو پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں لکھیں, انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا. السلام علیکم.